حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ طوبیٰ للمخلصین، فرمایا کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اخلاص کیا ہے؟ کہ آپ کا ہر عمل ہر نیکی کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اخلاص نہیں تو آپ کے پاس اگر نیکیوں کے پہاڑ بھی ہیں تو اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اسی طرح جس طرح کے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، یہ دھڑ بیکار ہوتا ہے اور اس کو کوئی انسان کا نام نہیں دیتا، وہ میت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی سارے اعمال اور عبادات اس کی روح کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اور حضور نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین، ان کو خوشخبری ہو جن کو اللہ پاک نے اخلاص کی دولت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے اخلاص کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ اولئک مصابیح الہدی، فرمایا کہ یہ لوگ جن کو اخلاص مل جاتا ہے وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے کیا ہیں؟ چراغ ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ہمارا ظاہر اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ہماری زندگیوں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے افکار سے، ہمارے اعمال سے، ہماری عبادات سے اخلاص ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ ان کو خوشخبری ہو جو اخلاص والے ہیں، اور اخلاص والے یہ ایسی ہدایت کے چراغ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سوسائٹی سے، معاشرے سے فتنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں پر جس معاشرے کے اندر مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا چھوٹی سی معمولی بات پہ جھگڑ رہے ہو، 1000 روپے سے جھگڑ رہے ہو، روٹی سے جھگڑ رہے ہو، مکان سے جھگڑ رہے ہو۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ فتنے کو ختم کرتا ہے، مگر جو شریر ہوتا ہے وہ فتنوں کو ہوا دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اخلاص نصیب ہو گیا وہ ہدایت کے چراغ ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے ان سے فتنہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے آج ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے سے اخلاص ختم ہو گیا۔ اگر مسجد ہے وہاں سے اخلاص ختم ہے۔ ہر نمازی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک امام دوسرے کے لیے شرانگیزی کرتا ہے، ایک قاری دوسرے کے لیے شرانگیزی کرتا ہے، ایک پروفیسر دوسرے کو نچلا دکھانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، ایک کسان دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، ایک دکاندار دوسرے کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے صبح و شام کوشاں رہتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اخلاص ختم ہو گیا۔ اخلاص تو یہ تھا کہ اگر میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں تو اس ممبر پر بیٹھنا دنیا داری نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے ان سے پیسے ملے، پیسے تو ملنے ہی ہیں، مقصد یہ ہو کہ میں اس سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کی رضا ملے گی۔ اخلاص۔ اگر کوئی پڑھا رہا ہے کسی تعلیمی ادارے کے اندر، اگر اخلاص کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیتا ہے وہ اخلاص اس کے لیے نیکی بن جائے گی، وہ اخلاص اس کے لیے فلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر دیں۔ ہمارا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں، دوسروں کی خدمت کریں اخلاص کے ساتھ۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پیشنٹ سے پیش آئیں اخلاص کے ساتھ۔ اگر آپ استاد ہیں بچوں کو پڑھائیں اخلاص کے ساتھ۔ اگر آپ کسان ہیں آپ ذمہ دارا کریں، آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خدا کی عزت کی قسم تمہارا چارہ ڈالنا بھی باعث ثواب بن جائے گا۔ آپ کہیں پر مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کاروبار کرتے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے تو خدا کی عزت کی قسم آپ کا وہ مال کمانا بھی آپ کے لیے باعث نجات بن جائے گا۔